الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 16 پارے کل کی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اور سورہ طٰہٰ کا بھی ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 17واں پارہ جو سورہ انبیاء سے آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم وہ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کا تعارف پڑھیں گے، سورہ انبیاء کے بارے میں چند مضامین امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کا تعارف جانیں گے، اور سورہ انبیاء سے پچھلے سورہ طٰہٰ سے کیا مناسبت ہے، کیا لنک ہے، انشاءاللہ وہ چند پوائنٹس، اہم پوائنٹس پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کا ترجمہ پڑھیں گے اور سماعت کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، غور سے فوکس کے ساتھ سماعت کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں کے چند پوائنٹس بھی یاد رکھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ باعث نجات رہے گا، اور جو مین مقصد ہے پروگرام کا سماعت کرنے کا، سننے کا، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوگا۔ آئیے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کا تعارف یعنی مقام نزول، سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکیہ کہتے ہیں، اور اس میں رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع ہے، 7 رکوع ہے اور 112 آیتیں ہیں۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ، ہر صورت کا نام رکھنے کی وجہ ہم سماعت کرتے آ رہے ہیں، تو سورہ انبیاء کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت میں بکثرت انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی پچھلی صورتوں میں بھی آیا ہے، مگر اس صورت میں سورہ انبیاء میں بکثرت زیادہ سے زیادہ انبیاء کرام کے ذکر ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ تو انبیاء سے ہم ان صورت میں تمام انبیاء کرام، کثیر انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، خاص کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ آئیے اس کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس سمجھتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون، اہم مضمون، اوورال مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اوورال جتنے بھی مکیہ صورتیں ہیں، تمام آپ سماعت کر رہے ہیں کہ اوورال مضمون اس مکے میں جو نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں مکیہ صورتوں کا اوورال مضامین یہی ہے کہ نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے جانے والے معنی، یعنی ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کے جو مہن ہے ایمان کے بارے میں، اور اعمال کے جزا و سزا ملنے کے دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ابتدائی میں قیامت کا وقوع ہو اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکے کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی لوگ قرآن سے اعراض یعنی کنارہ کش دور ہوتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ہیں، اس کا دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مکے کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھنے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو
کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ برباد کر دیے گئے ہیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ مطلب اس میں جو کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیوں؟ عام بشر سمجھتے تھے، جو ان کی غلط فہمی تھی کہ یہ تو عام انسان کی طرح کھا رہے پی رہے اور چلتے پھر رہے ہیں، تو انہیں اس کا رد کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کو بھی اسی طرح وہ لوگ نہ سن کے نہ مان کے، وہ لوگ عام سمجھ کر انبیاء کا جو پیغام لائے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر عذاب آیا ہے۔ تو انہیں بھی یہ اس صورت میں ڈرایا گیا ہے کہ اس طرح اگر سمجھیں گے تو یہاں پر بھی عذاب آنے کے مبتلا عذاب میں ہلاک کر دیا جائے گا، یہ وہ ڈر ان کو کفار مکہ کو سنایا گیا تھا۔ کفار مکہ کو اس کا کفار مکہ نے مطالبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ یعنی پوچھا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی، یعنی ہمیشہ وہ لوگ پروف پوچھتے ہیں، تو صداقت یعنی سچائی کی پروف پوچھتے ہیں کہ دلالت کرنے کی والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے یہ تا قیامت باقی رہنے والے، تو ان کے تو معجزات خالی عارضی ٹیمپرری تھے، مگر آپ کے اوپر جو قرآن لے کے آئے ہیں وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ جو اہم مین معجزہ ہے قرآن پاک جو لے کر آئے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، قیامت تک، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک باقی ہے، تو یہ ایک اہم مین معجزہ ہے، تو پھر کوئی اس کو انکار کر کے اور معجزے کیوں وہ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ اس طرح وہ یہاں پر یہ مین معجزہ ہی آپ کے سامنے ہے، تو پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین اور آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کی دلیل ہے، اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمانی ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا، یعنی اللہ ایک سنگل، ایک وحدانیت ہے، سنگل ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو نظام عمل جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ یعنی ایزی انداز میں نہیں چلتا، یہاں پر کیونکہ سنگل ہے، اسی وجہ سے اپنا ہی وحدانیت ربابیت کے مطابق نظام عمل چل رہا ہے۔ اگر دو ہوتے تو ان کی سوچ اس کی سوچ چینجز ہوتی، ٹکراتے آتی، تو یہاں وہی بتایا گیا کہ دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی پورا مس میچ ہو جاتا ان کا، تو اس لیے وہ مین دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سنگل وحدانیت ہے، ایک ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یہاں پر اس صورت میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ انہی آیت کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے، ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی سزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ میں امت آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گے اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگی جو نہیں سنے۔ قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک انشاءاللہ قیامت کی نشانی بھی آپ پڑھیں گے۔ اس میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور شدید عذاب بیان کیا گیا ہے جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکریہ کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن یعنی کوئلہ بنیں گے، اور اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگوں ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ اس صورت کے آخری میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ
ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں گے اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور ختمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں گے، اور یہ بتایا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مددگار ہے۔ تو یہ تمام مضامین آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، جو پڑھیں گے ہیں اہم پوائنٹس تھے، جو مین اوورال مقصد ہے وہ سورہ کا پڑھیں گے، اور اس ان ڈیٹیل ترجمہ آپ انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے۔ آئیے مناسبت کیا ہے سورہ طٰہٰ کی اور سورہ انبیاء کی۔ سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت، سورہ انبیاء کے اپنے سے ماقبل سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کی ابتدائی میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ آخر میں اس سے کنٹینیوشن انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ انبیاء میں آپ سماعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا تھا کہ دنیا کے زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی، اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ اہم مناسبت ہے اس میں قیامت کے بارے میں، اور دنیا میں جو لوگ ماہل ہو گئے ہیں دنیا کے عیش و عشرت میں، وہ لوگ پڑھیں گے ہیں، تو اس کا مناسبت ہے اس صورت سے۔ انشاءاللہ یہ صورت میں آپ یہ سماعت کریں گے، یہ لنک اپ ہے۔ تو یہ اہم چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس تھے، مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور مناسبت اور سورہ کا تعارف انشاءاللہ آپ سماعت کیے ہیں۔ اب آئیے انشاءاللہ سورہ انبیاء کو ترجمے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک رکوع پڑھیں گے کیونکہ وقت بھی قریب ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم دوسرے رکوع سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا حصول و برکت کے لیے انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کا آغاز کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں ہیں۔ اب یہاں پر پہلے ہی آیت سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حساب کا وقت مطلب قیامت قریب ہے، قیامت کا منظر قریب آنے والا ہے، قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں پڑے، طاعت سے منہ پھیرے ہو گئے ہیں۔ تو دنیا پوری غفلت میں ہے۔ ہمیں یہاں پر اس آیت سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں قیامت کا وقت قریب ہے، پھر بھی لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے، دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں بے پرواہی سے سنتے ہیں گویا وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے پاس سے کوئی نصیحت ہے تو وہ اسے بے پرواہ اگنورس کے ساتھ سنتے ہیں، اگنورنس کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور وہ دنیا میں کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے جبھی بھی کلام پاک پڑھایا گیا ہے، ہمیں کچھ امپورٹنٹ بات جب ہم سے کہہ جا رہی ہے تو ہمیں توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سننا ہے تاکہ ہمیں اس کو امپورٹنٹ سمجھے اور اسے غور و فکر کریں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ آپ کے خلاف آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو محض تمہاری ہی جیسا ایک بشر ہے، کیا پھر بھی تم اس کے جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراء بل هو الشاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں میں دیکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خود ہی گھڑ لیا، اعوذ باللہ، بلکہ یہ کہ وہ شاعر ہے، اگر یہ سچا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جیسا کہ اگلے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھ کر سنا گئے تھے تو کفار اس قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو رسول جادوگر ہے، اس کلام پاک کو خود ہی گھڑ لیا ہے، یعنی اپنی خودی سے کہے ہیں، اور
ایمان نہیں لاتے تھے، نعوذ باللہ اس طرح کہہ کر وہ ایمان کا رد کرتے تھے، پیارے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے اور وہ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک تو خدا کا کلام ہے، ہمیں پچھلے انبیاء اکرام جس طرح انہیں معجزہ بتائے گئے تھے ہمیں اس معجزہ کی طرح کیوں نہیں لا کر دکھاتے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن ہی ایک اللہ کا کلام ہے جو ان پر ہمیشہ رہنے والی باقی والی چیز ہے، تو یہ معجزہ کو ہی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو اس لیے ان پر عذاب آنے کے یعنی ڈرایا جا رہا تھا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، ان سے پہلے ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا انہی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتی تھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اسی طرح پچھلے قوموں میں بھی کئی نشانیاں بتائے پر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے، لوگوں تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ تو جب وہ لوگ کفار اس طرح باتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو پیارے نبی پر وہی اتری کہ اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو، یعنی ایک سلسلہ جو انبیاء کرام کا جو رسول آیا ہے صرف مردوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ خاص کیا گیا تھا کہ مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے تھے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ذکر لوگوں سے متعلق ہو کہ اے لوگوں اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ تو یہ اس آیت میں ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہمیں اگر کچھ چیز معلوم نہیں ہوتی تو اہل ذکر جو اس کتاب میں اس فیلڈ میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہیں تو ہمیں ان سے رجوع ہونا ہے۔ تو جیسا کہ فار ایگزامپل مثلا بلا شبہ ہم اس کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی دنیا کی حد تک دیکھتے ہیں تو اگر ہم کسی فیلڈ کے ماہر سے جا کے پوچھیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں سمجھائے گا، مگر جب قرآن پاک سمجھنے کی بات آتی تو لوگ اپنے خود ہی سے پڑھنے، قرآن آسان ہے سمجھنے میں آسان ہے، مگر جب بھی سمجھنا ہے کچھ مشکل دشوار ہو تو ہمیں ان سے جا کے کلیریفیکیشن کرنا ہے، نہ کہ گوگل پر اس پر۔ تو یہاں پر لوگ اس سے یہ بات لیتے ہیں کہ قرآن آسان ہوتا ہے، تو کیونکہ عربی لینگویج اپنی مادری زبان نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ لوگ قرآن کو سمجھنے میں اپنے ذہن لگا کر اس میں سے مسئلے مسائل نکالتے ہیں، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود کو نہ جانتے ہو۔ تو جو فیلڈ کا بندہ ہے اسی سے، یعنی قرآن کو جاننے والا، سمجھنے والا علماء اکرام ہیں، مفتی اکرام ہیں، ان سے رجوع ہو کر ہم قرآن کو اور اچھی طریقے سے، کچھ ڈاؤٹس ہو تو ہمیں وہاں پر جا کے سولو کرنا ہے، نہ کہ سیلف اسیسمنٹ سے ہم اس کو مسئلے مسائل نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ فیلڈ کا ماہر ہے تو اس کے بارے میں وہ جانتا ہے تو ہم اسی سے جا کے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس طرح یہاں پر ہر فیلڈ کے امپورٹنٹ ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے میں بھی علماء اکرام، مفتیان اکرام جو اس میں سالوں وہ لوگ اس میں ریسرچ کرتے ہیں، مسئلے مسائل نکالتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھ کر اپنا علم کو اضافہ کرنا چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو اور نہ ہی وہ دنیا میں احتیاط ظاہری ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو انبیاء اکرام کو بھی وہ بشر ہے مگر بشر سے الگ ہے، وہ نورانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے، یعنی وہ بھی انبیاء اکرام ہیں جو کھاتے ہیں، احتیاطی دنیا میں باحتیاط ظاہری کے طور پر ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا نجات بخشی اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو پھر بھی ہم بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف ایسی کتاب اللہ کا کلام بھیجا گیا ہے جو تمہاری نصیحت کا سامان ہے، تمام چیزیں اس میں شامل ہے، تمام چیزیں اس میں موجود ہے، سمجھیے قرآن پاک کو پڑھیے، پھر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اس طرح لوگوں سے اللہ تعالیٰ
کلام پاک کے ذریعے سے، پیارے نبی کے ذریعے سے رجوع ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر ایمان رکھنا ہے، قرآن پر اہل ذکر سے، اہل علم والوں سے پوچھ کر ہمیں سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا یہ انشاءاللہ ہم یہاں پر آج کی نشست میں ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ کا تعارف پڑھا ہے، سورہ کے بارے میں جاننا ہے، ہم مضامین پڑھے ہیں اور انشاءاللہ سورہ کا آغاز کر چکے ہیں۔ پہلا رکوع انشاءاللہ تفسیر ترجمہ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ سمجھا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم دوسرے رکوع سے کنٹینیو کریں گے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں جو بھی پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے میں آسان فرما دے، قرآن کو آسان فرما دے۔ جس مقصد سے بھی ہم نے یا اللہ اس پروگرام کو آغاز کیا ہے، یا اللہ اسے یا اللہ تکمیل تک یا اللہ بلا رکاوٹ یا اللہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کو یا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن کے برکتوں سے ہمارے گھر میں برکت نصیب فرما دے۔ جو جو سماعت کر رہے ہیں، جو جو سن کر رہے ہیں، جو جو دیکھ رہے ہیں، تمام کے اہل مسلمین کے، اہل ایمان والوں کے گھر میں یا اللہ برکت نصیب فرما، برکت نازل فرما۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ماہ رمضان کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مال فرما دے، ماہ رمضان کی خوب تیاری کرنے والا بنا دے، دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، یا اللہ نمازوں کو، ذکروں کو، یا اللہ ذکر و اذکار کو ہمیشہ ساتھ رکھنے والا بنا دے، یا اللہ غفلت میں دنیا میں ہے تو غفلت سے محفوظ فرما دے، دنیا میں جب تک ہے یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دے، دنیا میں رہتے ہو یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دے، موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام اساتذہ کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، سائے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔